فرمایا الہدایت ہونا مقابلۃ الضلالت، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ہے، وشرح و کنایت عن جعلہ قابلا للاسلام، اللہ نے فرمایا اس کے سینے کو کھول دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام لانے کے لیے قابل بنایا، اسلام کو قبول کرنے والا سینہ بنا دیا، اس وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا، برداشت کرنے والا ہے اسلام کے تکالیف کو قبول کرنے کے لیے۔ وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَىٰ صَدْرِهِ مَجَازٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، نسبت اسی ہدایت کا سینے کی طرف یہ مجاز ہے اس شخص کی طرف ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت والا بنا دیا۔ وَلِذَلِكَ قَالُوا فُلَانٌ وَاسِعُ الصَّدْرِ اِذَا كَانَ الشَّخْصُ مُتَحَمِّلًا مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُشْتَاقِ، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس مرد کا، اس آدمی کا سینہ کشادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ برداشت کرتا ہے جتنی تکالیف اس کے اوپر جاری ہوں۔ وَنِسْبَةُ إِرَادَةِ الْهَدْيِ وَالضَّلَالِ، یہاں پر ہدایت کے ارادے کی نسبت اور گمراہی کے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسناد حقیقی، یہ نسبت حقیقی ہے، یعنی حقیقت میں ہدایت و گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اکابرین اہل سنی ہے۔ لأنہ تعالیٰ هو الخالق ذالک والموجد لہ والمرید لہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہدایت کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی ہدایت کو وجود دینے والا ہے اور اسی کا ارادہ کرنے والا حقیقی ہے۔ وشرح الصدر تسہیل و قبول الایمان علیہ، اور سینے کا کھولنا ایمان کے قبول کرنے کو کہ آسان بنانا ہے اس پر، وتحسینہ، اور مزین بنانا ہے ایمان کو اس کے وجود میں، وَإِعْدَادُهُ لِقَبُولِهِ، اور اس کو تیار کرنا ہے اسلام کے قبول کرنے کے لیے۔ وَضَمِيرُ فَاعِلُ الْهَدْيِ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ، اور ہدایت کے فاعل کا ضمیر یہ لوٹنے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ اَيَشْرَحِ اللَّهُ صَدْرَهُ أَن يَهْدِيَهُ، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کھول دیتا ہے اس کے سینے کو۔ وکیل یعود علی الہدی المنسبک من ان یہدیہ اے یشرح الہدی صدرہ، بعض لوگوں نے کہا کہ اس یشرح کا فاعل جو ہے نا اللہ نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے۔ وقال ابن عطیہ ویترکب علیہ مذہب القدریت، ابن عطیہ نے کہا کہ یہ مذہب قدریوں کا ہے، کہ یعنی یشرح کا فاعل، یہدی کا فاعل اللہ نہ بنے بلکہ خود ہدایت بنے۔ یہدیہ کا فاعل ہدایت، یشرح کا فاعل ہدایت بنے، ہدی جو ہدایت کا یہدی کا مصدر ہے، یہ مذہب قدریوں کا ہے۔ فی خلق الاعمال، اعمال کے پیدا کرنے میں۔ وفی الحدیث سوال عن کیفیت هذا الشرح، حدیث کے اندر سوال ہے اس کھولنے کی کیفیت کے بارے میں کہ اللہ پاک سینہ کھول دیتا ہے کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، اذا وقع النور فی القلب انشرح الصدر، جب نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے سینہ کھل جاتا ہے ہدایت قبول کرنے کے لیے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں نور نہیں ڈالتا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَإِمَارَتُهُ الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ رجوع ہو آخرت کے طرف اور اس دنیا سے دوری پیدا ہو اس کے اندر۔ والاستعداد للموت، اور تیار ہو موت مرنے کے لیے، قبل الفوت، مرنے سے پہلے موت کے لیے تیاری ہو۔ والضیق والحرج کنایۃ عن ضد الشرح، کہتے تنگی اور بالکل تنگ ہونا یہ کنایت ہے شرح کے ضد سے۔ اللہ نے جس کو ہدایت کرنا چاہا اس کے سینے کو کھول دیا، جس کو گمراہ کرنا چاہا اس کے سینے کو کھولنے کے بجائے تنگ کر دیا۔ وَإِسْتِعَارَةٌ لِعَدَمِ قبول الایمان، اور یہ اشارہ ہے ایمان کے نہ قبول کرنے کے لیے۔ وَجَرْحُ الشَّدِيدُ الضَّيِّقُ، جرح کیا ہے؟ الشدید الضیق،
سخت تنگ. یجعل عائد اللہ، یجعل اللہ بناتا ہے اللہ پاک، ومانا یجعل یصیر لأن الانسان ولن علی الفطرت وہی کونہ مہیا لما یلقى الیہ ولما یجعل فیہ اذا اراد اللہ اذلالہ اذلہ وجعلہ لا يقبل الایمان. اللہ تبارک و تعالی جس کی گمراہی کا ارادہ کرتا ہے تو بناتا ہے اس کو اس طرح کا جو ایمان قبول ہی نہیں کرتا، ایمان قبول ہی نہیں کرتا، اس کو استعداد اس طرح کی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایمان قبول نہیں کر سکتا. یجعل بمعنی یخلق، اللہ پاک بناتا ہے اس کو، معنی پیدا کرتا ہے اس کو. یخلق علی ھذا الہیۃ، پیدا ہی کرتا ہے اسی کو اسی حالت پر. فلا یسمع الایمان، وہ ایمان کو پھر ایمان کو سنتا ہی نہیں ہے. ولا یقبلہ، اور ایمان کو قبول بھی نہیں کرتا. والاعتزال، ابی علی الفارسی ذهب الی ان یجعل ہنا بمعنی یسمع، اور معتزلی ابو علی الفارسی وہ گیا ہے اس بات کے طرف کہ وہ کہتا ہے کہ یجعل کا معنی یسمع، بناتا ہے اللہ پاک اس کو، اس کے سینے کو تنگ کہ ایمان قبول نہ کر سکے، معنی اللہ پاک اس کو نام رکھتا ہے کہ یہ گمراہ ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. اب یہاں پر آپ نے دیکھا یہ معتزلہ کا مسلک ہے، اعتزال کا مسلک ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ بناتا ہے، معنی اس کو گمراہی کا نام دیتا ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اور اہل سنت کا مسلک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو گمراہ بناتا ہے. یہ خود اہل سنت کا مسلک ہی ہے.